للنبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نہایت عزت و تکریم کے لائق جمیع حضرات علماء کرام، سادات ذی احتشام، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انجمن علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر فخر السعادہ پیر سید قاسم شاہ صاحب گیلانی آپ کا ممنون ہوں کہ آپ کی وساطت سے مجھے اس خوبصورت بابرکت مقدس مجلس میں حاضری کا شرف نصیب ہوا. معذرت بھی پیش کرتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں تھا. جو تاخیر ہوئی وہ جان بوجھ کی نہیں تھی. جو ابتدائی راستہ ہم میرے خیال سے تھوڑا سا شاید بھول گئے، چونکہ اس طرف سے قبلہ فخر علیہ سنت مولانا قاری اشرف صاحب کے ہاں بھی حاضری ہوئی. اس سے نیچے بھی ایک جگہ پہ میں پہلے آیا تو ہم تو اعلیٰ والی سائڈ سے آئے، آج ہم چھتر کی طرف سے. ایک تو وہ پھر ہمیں جگہ جگہ جہاں کہیں کی آبادی کہیں نہیں آتی تھی تو رک کے پوچھنا پڑتا تھا کہ ہم ٹھیک ہے راستے پہ ہیں. پھر وہ جو سڑک پہ ہم آئے وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ دھند اتنی تھی میرے خیال میں 3 یا 4 فٹ سے زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا. جو میرے ساتھ ایک دوست ڈرائیو کر رہا تھا وہ بھی پہلے دن نہیں آیا، ہمارے لیے راستہ بھی نیا تھا. جو لوگ چلتے رہتے ہیں انہیں موڑوں کا جگہوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ 3-4 وجوہات مل کر قبلہ شاہ صاحب نے مجھے آخری ٹائم 9:30 کا دیا. میں ان کو کم از کم بڑی ذمہ قرار دے دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی غلطی ہے. میں گھنٹہ 16 گھنٹہ لیٹ ہوں، باقی یہ راستہ تھوڑا سا پیدل بھی ڈال لیں 15 منٹ، گھنٹہ تو کم از کم لیٹ ہوں. میں یعنی اس کو ہم اپنی شریعت کی اسلامی قانون کی زبان میں اضطراری حالت کہتے ہیں. اختیاری نہیں تھی یہ غلطی، یہ حالت اضطرار میں ہوا کہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، غالباً مولا علی کی روایت ہے کہ اس بندے سے بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے جس کا اختیار ختم ہو جائے. جو حالت اکراہ یا اضطرار اس پر شرعی حکم نہیں ہوتا. لہذا جو ہماری تاخیر ہے اللہ اس کو ہمیں معاف کرے گا. یہ شریعت کی قانون موجود ہے، امید ہے آپ بھی درگزر فرمائیں. اب وقت ہم نے گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بات کرتے تو آدھا کر دیا. شاہ صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے، وقت آدھا ہے، بات پوری کرتے ہیں. بات آدھا ہے، بات پوری کرتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی سپیڈ تیز کرنی پڑے گی. شاہ صاحب نے بھی فرمایا، میں بھی عرض کرتا ہوں آپ یقیناً تھکے ہوں گے کیونکہ محفل آپ کی انہوں نے کہا تھا ہمارا آخری حد یہ ہے کہ ہم 11 بجے دعا کریں گے، اس سے لیٹ نہ ہو. 10:30 پونے 11 بجے دعا کریں. اب تو وہ وقت ختم ہو گیا ہے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنے کا یہ انداز ہے تکلفاً سبحان اللہ بے شک میں بھی آپ کا آہستہ اس کا دل میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ کہنے سے میں نہیں کر رہا، لیکن توجہ آپ کی میرے ساتھ ہوئی تو میری آج دن کی تیسری ضروری ہے. پروفیشنل جس طرح خطیب بتاتے ہیں اپنے مصروفیات بتانے کے لیے اس اعتبار سے نہیں بتا رہا، صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی تھکا ہوتا. میں نے سینکڑوں کلومیٹر میں سفر بھی کر لیا ہے، پورا دن سفر بھی اور یہ سارا سلسلہ بھی. اس کے باوجود میں کوشش کروں گا میں آخر نقطے پہ جا کے بات کرتا ہوں. تھکاوٹ کا آپ کو میری کہیں نہ لگا، باقی آپ کی مرضی. آپ نہیں چاہیں گے سننا تو میں زبردستی تقریر مسلط نہیں کروں گا. تھکے رہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. ہم نے آقا کی بارگاہ میں نوکری پیش کر دی. آپ سب جو نیچے بیٹھے ہیں مجھ سے بزر فادات نیچے بیٹھے ہیں، میں اس پارٹی میں ہوں. نوکر اس وقت نوکری کا وقت میرا ہے تو سرکار نے ممبر مجھے دے دیا ہے. اللہ کے محبوب کی شانیں اتنی ہیں
کہ قیامت تک انسان گنتے رہیں گے، شانوں کا ادراک کرنا تو دور کی بات ہے، گن بھی نہیں سکتے۔ آپ کی شان کو پہلو کی بلا گن بھی کوئی نہیں سکتا، اس کی معرفت اور ادراک تو دور کی بات ہے۔ ان ساری شانوں کا اپنا اپنا بیان ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ اللہ کریم نے سرکار کی ان گنت اور لاکھ تعداد شانوں کو ایک آیا مقدسہ سے بیان کیا۔ بے شمار شانیں میرے محبوب کی جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جن کا کما حقوق ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری شانوں کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں بیان کیا۔ یہ اپنی ساری شانوں کا خوبصورت بیان۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا۔ آپ کو کوثر کا آپ نے شیخ کے ترجمہ پڑھی تھا، میں احمد الناس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا نا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر کیا دے دی؟ خیر کثیر دے دی، یہ بہت ساری خیر دے دی۔ یہ جتنی جس کی سمجھ ہے اتنی ہی بات، میں بھی اتنی ہی بات کروں گا جتنی اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی، لیکن آپ کو مثالوں سے یہ ثابت کروں گا اور قرآن کے معنی سامنے رکھوں گا، چند ایک تفصیلی نکات سامنے رکھوں گا جس سے آپ میں سے ہر بندہ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا یا مان کر مسرور ہو جائے گا۔ کوئی راستہ نہیں، یا تو مجبوری سے مانتا ہے یا خوشی سے مانتا ہے۔ سرور کو خوشی کہتے نا، تو یا وہ مان کر مسرور ہو جائے گا سوچ کر، یا ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ ایک لفظ ہے الف، جس کو ہم قرآن کی زبان میں حمزہ یا ہماری گرامر کی زبان میں حمزہ کہتے ہیں، الف میں سازی زبان میں عرض کروں تے، یہ نون کا فقط یہ ہوتا آتینا کا، اس کا معنی یہ ہوتا کہ اے حبیب ہم نے کوثر آپ کو دے دی۔ یہ عثمان سعود والے بھائی نے مائک مجھے دے دیا، لیکن اس کا مجھے مالک رفتار ایک کی تقریر میں 1.5 گھنٹہ سنا سکتے ہیں، کوئی پرابلم، لیکن اگر آپ ساتھ سے میرے سوال کو 2 دفعہ نہیں پوچھوائیں گے تو پھر آدھے گھنٹے پونے میں 40 منٹ میں جان چھوڑ جائے۔ اس لیے یہ مائک مجھے عارضی طور پر دیا ہے، میرے حوالے کیا ہے، مجھے اس کا مالک نہیں بنا۔ اس کو کہتے ہیں آتینا یا آتیتو کا۔ اگر الف کے بعد آئین تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ نور کا جو قرآن کی اس آیت میں ہے ترکیب یہ ہو آتینا کا، تو اس کا معنی یہ مائک کی طرح دینا نہیں، مجھے آپ نے یہ چادر دے دی، میرے حوالے کر دی جائیں، مولوی صاحب اوڑیں پھینکیں بیچیں جو مرضی کریں، یہ ہے آتینا کا، یہ ہے آتینا کا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا سونے ہم نے تجھے کوثر دے دی۔ دینے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا کھیت، یہ میری باڑی آپ کے پاس ہے، گھاس کاٹے آدھا مجھے دے دے، آدھا پاس رکھنا، مالک میں رہوں گا، کھیتی باڑی تم کر سکتے ہو ایک سیزن کے لیے، یہ دینا۔ اور میں لکھ کر رجسٹری کر کے بینامہ کر کے اس کے حوالے کر دوں زمین کا ٹکڑا، تو یہ ہے آتینا۔ ایک ہوتا ہے قبضہ جس کو پوزیشن کہتے ہیں انگریزی میں اور قانون کی زبان میں، ایک ہوتا ہے ملکیت جسے اونرشپ کہتے ہیں۔ کہا سونے جس شہر کا نام ہے کوثر اس کا مالک بھی تو ہے، اس پہ تصرف بھی دے رہا۔ کوثر تجھے دے بھی دی، تجھے کوثر کا مالک بھی بنایا، اور صرف مالک نہیں بنایا، صرف مالک نہیں بنایا، مجرد ملکیت نہیں دی، تجھے تصرف کا بھی مالک بنا دیا۔ چاہے تو 10% کوثر اس کو دے دے، چاہے تو اس کو دے دے، چاہے تو بانٹ دے امت میں، چاہے تو ابوبکر صدیق کو کوثر کی کثرت دے دے، چاہے تو فاروق اعظم کو کوثر کا ایک حصہ دے دے، چاہے تو عثمان غنی کو کوثر میں سے سخاوت کی کثرت دے دے، چاہے تو عمر کو عدل کی کثرت کی ایک مقدار عطا کر دے، چاہے تو صداقت کی کثرت صدیق اکبر کو دے دے، چاہے تو روایت حدیث کی کثرت
ابو ہریرہ کو دے دے، چاہے تو جرأت کی کثرت خالد بن ولید کو دے دے، چاہے تو حسن کی، ادب کی یا بیان کی کثرت حسان بن ثابت کو دے دے، اور چاہے اپنی ذاتی کثرتوں پر علی مرتضیٰ، چاہے اپنی کثرتوں پر انا مدینہ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، اپنی کثرت شان پر پہرے دار اور دروازہ علی کے مرتضیٰ، تجھے مالک بنا، انا اعطیناک الکوثر، سونیا ہم نے تجھے مالک بنا دیا، اب تو اس خدا کی دی ہوئی کوثر میں سے جو بانٹتا پھر نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان۔ ہم تو صرف شعروں پہ غور کرتے ہیں، صرف شعروں سے لذت لیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اگلے مصرے پہ غور کیجیے گا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تھا، قسمت لکھنے والا، تقدیر لکھنے والا قلم مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ چلا، مصطفیٰ نے یہ حصہ اس کو دیا تو منشی تقدیر نے اس کے نام کر، مصطفیٰ نے جس کو جو دیا یہ نام ہوتا گیا۔ کہا سونے ہم نے تجھے کوثر کا، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، ہم نے تجھے کوثر کا جتنے لوگوں نے بولا ہے مالک بنا دیا، اتنے ہی لوگوں کو اپنے نبی کی شان سن کی خوشی ہوئی ہے، ساروں کو ہوئی ہے، سارے بڑے۔ میں نے نہیں کہنا آپ کو کہ ہاتھوں کو جھنڈے بنا لیں، لہرا لیں اور چیز، ایسا کچھ بھی نہیں کہنا، تو بات کا سوال کا جواب تو دے کہ اللہ کی سنت میں سوال جواب کی انداز میں بات کرنا ہے۔ کائنات کا پہلا کلام ہی سوال ہے، الستو بربکم، بات شروع ہی پوری کائنات کی سوال سے ہوئی۔ ایک چیز یہاں اور بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جب بھی اپنی بات کرتا ہے، اپنی توحید کی بات کرتا ہے، واحد کے سیغے کے ساتھ کرتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اپنی جماعت کے علماء سے، میں آپ کی اسماء گرامی بھی نہیں لے سکتا، وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، آپ میری رعایت کریں گے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں، اللہ نے جب بھی بات کی اپنی توحید کی، واحد کے سیغے عموماً ملکالی بنی مقدس بشاہ جی، تاکہ بیان توحید میں بھی وحدت کا رنگ نظر آئے۔ یا یہ کام کا جملہ تھا جسے آپ نے ہمیں ظاہر کر دیا، بیان توحید میں بھی وحدت کا رنگ نظر آئے، سیغے بھی واحد کے ہو، مکمل وحدت کا رنگ نظر آئے۔ اور عموماً وغالباً جسے آپ یوجلی کہتے ہیں، اس یوجلی اللہ نے جب بھی حبیب کی عظمت کی بات کی سیغہ جمع کا استعمال کیا، اور جمع کا سیغہ قبلہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب اظہار تعظیم مقصود ہو۔ تعظیم سب سے بڑی تو اللہ کی ہے، معبود کی چھوٹی ہے، اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے تعظیم کے ساتھ ساتھ اپنی توحید کا بھی پرچار کرنا تھا، اس لیے سیغہ واحد کا رکھا کہ تاکہ موحد توحید کی اس وحدت کے رنگ کو، اس وحدت کے ماحول میں سمجھنے آسانی سے سمجھ سکے۔ وحدت کی عبادت ہے، وہ واحد اور احد ہے، تنہا و یکتا ہے، بات معبود کی کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے، اللہ تو اکیلا تو ہے نہیں، کہا جب ہم کہتے ہیں نا، اکیلا ہو کر بھی میں ہم کہتا ہوں، دشمنان مصطفیٰ پہ روک ڈالنا مقصود ہوتا ہے، دبدبہ قائم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کی بات کرنے والا کوئی اکیلا، ہم تو کہیں گے نا رب نے کہا، وہ رب کو جو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کسی ایک نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا ہے، بلکہ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا ہم نے ذکر بلند کر دیا۔ کافرو تم مصطفیٰ کو نہیں مانتے ہو تو کیا ہوا، یہ لفظ نام بتا رہا ہے کہ جہان مصطفیٰ کے گن گاتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نہیں فرمایا وما ارسلتک الا رحمۃ، میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے نہیں، وما ارسلنا ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی اسلوب کو یہاں سورہ کوثر میں لکھا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سونیا ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب ہم نے اس کی تھوڑا سا توجہ کرنی ہے کہ کوثر کیا شے ہے، بس گفتگو اپنے سمٹنے کی طرف بڑھ جائے گی۔ محبوب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوثر کیا ہے،
میں نے آپ کو عرض کیا کہ شان حضور کی ساری جمع کر کے اللہ نے کہہ دیا الکوثر. کوثر کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں سمجھ لیں، پھر ہم سرکار کی 1-2 حدیث کو ضمن لے لیں گے اور بات بن جائے گی. ابھی تک کی بات سمجھ آ گئی سارے دوستوں کو؟ علماء تو میں ان سے سمجھوں گا لیکن آپ باقیوں کو سمجھا. ایک ہوتی ہے قلت. ہمارے علاقے میں پانی کی بڑی قلت ہے، ہمارے علاقے میں فلاں شہر کی بڑی قلت ہے. قلت لفظ تو ہر کوئی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی ان پڑھ بھی میری طرح کا سارے جانتے ہیں. ایک ہوتی ہے قلت کے مقابلے میں ہوتی ہے کثرت. ایک ہوتا ہے قلیل، خوف کے ساتھ قلیل. اب میں تکلف نہیں کر رہا، خوف ساتھ میں تو معاف کیجیے گا. قلیل کو تھوڑے کو کہتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کثیر، زیادہ. قلیل تھوڑا، کثیر میں تصویر کیا گیا تھا، کثیر زیادہ. پھر ہوتا ہے اقل، بہت تھوڑا، سب سے تھوڑا اقل. اس کے مقابلے میں اکثر. ٹھیک ہے، قلیل، کثیر، اقل، اکثر، قلت، کثرت. یہ 3 ان کی آپس میں جوڑ آ گئے، کمپیریزن آ گیا، موازنہ آ گیا، بات ختم ہو گئی. اب کم سے کم چیز کو بیان کریں تو آپ کہتے ہیں اقل بہت ہی کم ہے، اور بہت زیادہ لوگ ہو تو آپ کہتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے. یعنی گراند 4 منزل چھت کے باقی اکثر کا یہ کہنا ہے. اکثر لوگ مسجد میں موجود تھے، یعنی محلے کی غالب میجارٹی مسجد میں موجود تھی. اس کا معنی یہ ہوگا کہا جب محبوب کی بات کریں گے ہم نہ کثیر سے کریں گے، قلیل سے تو ہو ہی نہیں سکتے. محبوب کی کوئی شے قلیل نہیں ہے، محبوب کی اولاد قلیل نہیں ہے، محبوب کا حسن قلیل نہیں ہے، محبوب کے غلاموں کی خوبیاں بھی قلیل نہیں ہے. قلیل کا کیا تعلق میرے محبوب سے؟ یا اللہ پھر کیا ہے محبوب کی شان کثیر ہے کہاں ہے؟ یا اللہ اکثر ہے کہاں نہیں؟ اکثر تو کئی لوگوں کی شان ہو سکتی، پھر کیا ہے مولا؟ اکثر میں تو جا کے ہماری موازنہ اور تعداد کا حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے. اکثر سپرلیٹو کے لیے، جیسے آپ کہتے ہو احسن، سب سے خوبصورت. اچھا ابھی بھی نہ کسی کو سمجھ آیا تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. اسی احسن کے وزن پہ اکبر کیا معنی؟ سب سے بڑا. اب اکبر سے بڑا کوئی اور نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اسی اکبر کے وزن پر احسن سب سے خوبصورت، اکرم سب سے زیادہ عزت والا. اسی طریقے سے فرمایا اکثر سب سے زیادہ کثرت والا. مولا مصطفیٰ اکثر ہے. اکثر سے آگے ایک ترکیب ہے کثار. جہاں قلتیں ختم ہو وہاں سے کثرت شروع ہوتی ہے، جہاں کثرتیں ختم ہو وہاں سے اکثریت شروع ہوتی ہے، جہاں اکثر بھی ختم ہو جائے وہاں سے کثار شروع ہوتا ہے. کہا کثار بھی ہم نے نبیوں کو کر دیا، باقی بندے کثیر رہے یا اکثر رہے، نبیوں کو ہم نے کثار کر دیا. تو مولا پھر مصطفیٰ بھی کثار ہے کہا نہیں، نہ مصطفیٰ کثیر ہے، نہ مصطفیٰ اکثر ہے، نہ مصطفیٰ کثار ہے. ساری کثرتیں جمع کر کے اکثر بنا، اکثروں کو جمع کیا تو کثار بنا، کثیر اکثر و کثار کو جمع کیا تو کوثر بنا. جب ساری کائنات کی کثرتوں کو ایک پلے میں رکھا، اس کا نام میں خدا نے تجویز کیا ہے کوثر. اور مصطفیٰ تنہا مالک کوثر نہیں، مالک الکوثر ہے. تنہا مالک کوثر نہیں ہے، مالک الکوثر. اللہ جی اس کا کیا معنی ہوگا؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کو علم دیا کوثر کی شان کے ساتھ دیا، حسن دیا کوثر کی شان کے ساتھ دیا، علم دیا، تدبر دیا، فہم دیا، فراست دی، علم دیا، تربیت کی صلاحیت دی، مصطفیٰ کو تزکیہ کی صلاحیت دی، مصطفیٰ کو تقویٰ دیا، طہارت دی، نبوت بھی دی تو شان کوثری کے ساتھ. شاہ جی
جی سارے نبی اللہ کی قبلہ، سارے نبی اللہ کی. فرمایا باقیوں کو نبوت دی، مصطفیٰ کو نبوت الکوثر دی. نبوت دی شان کوثر کے ساتھ، یعنی نبوت کے جتنے کمالات ہو سکتے ہیں باقی انبیاء کو دیے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو حتمی صورت میں دی. حتمی صورت میں. ایک مثال، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، آ کر عرض کرنے لگی جناب کلیم اللہ پانی کی قلت ہے. چلے اسی مثال کو لیں، پانی کی قلت ہے، ہمیں پانی چاہیے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، مولا قوم پانی مانگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. موسیٰ پہلے سپارے میں آپ پڑھتے، غالباً لوگوں نے لیا لیکن پہلے سپارے میں تو ہر کسی نے پڑھا ہوگا. پتھر پر اپنا ڈنڈا مارو، عصا پتھر پر مارو، اس میں سے 12 چشمے ٹوٹ پڑے. کتنے چشمے؟ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر سے مانگا بھی جا سکتا ہے اور پیغمبر کو دینے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہوئی. پانی مانگنے، پانیوں کا مالک کون؟ دریاؤں کا مالک اور بارش کون؟ پر قوم تو نبی کے پاس آئی. قوم نے سوال نبی سے کیا، موسیٰ پانی نہیں ہے. یہ نہیں کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور پھر ہاتھ پھیلا کے مانگو مولا آسمان سے پانی برسا دے. یہ نہیں فرمایا، خود انتظام کیا پیغمبر نے. نہیں سمجھے؟ اسی لیے وہ اپنے محبوب سے بھی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بندے میرے ہیں، انہیں منگتے بنا کے تیری دہلیز پہ بھیجوں گا، کسی منگتے کو خالی نہیں موڑنا. مولا کوئی آنکھیں مانگے گا، کوئی بچے مانگے گا، کوئی نوکری مانگے گا، کوئی تجارت میں نفع مانگے گا، کوئی کیا مانگے گا، کوئی فتح مانگے گا، کوئی دنیا مانگے گا، کوئی آخرت مانگے گا. کہا محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرتیں تجھے دے دی، جو مانگتا پھرے. الکوثر کا معنی یہ ہے تیرا دامن کسی خوبی سے خالی نہیں چھوڑا، سب کچھ تجھے دے دیا، اب کسی سائل کو خالی نہیں بھیجا. وہ پتہ نہیں میں مالک ساری دنیا دا، میں رازق ساری دنیا دا، پتہ نہیں وارث ساری خلقت دا، کسی منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے دے. نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ محبوب ہم نے کیا کمی چھوڑی ہے، تجھے کیا نہیں دیا. الکوثر کا مالک کیوں بنا دیا. اب لوگ مانگنے جائیں گے. اچھا اللہ کی عزت کی قسم وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. پڑھو بخاری، پڑھو مسلم کو. صحابی کی آنکھ کا ٹھیلا باہر آ گیا، کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گیا، طبیب کے پاس نہیں گیا، مصطفیٰ کے پاس. اور مصطفیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہے شفا دینے والا تو وہی دے گا. یقیناً ہر مصطفیٰ کو دینے والا تو اللہ. مصطفیٰ جو کچھ دیتے ہیں بانٹتے ہیں وہ بھی عطا کرنے والا اللہ ہے. سورس اللہ نے خود ہمارے اور اپنے درمیان مصطفیٰ کو بنایا. ذریعہ اور وسیلہ اللہ نے خود مصطفیٰ کو مقرر کیا ہے. فرمایا سونیا وہ آنکھ پھٹی ہوئی آنکھ کا ڈھیلا باہر پڑا ہے، لے کے پھر رہا ہے. صحابہ نے چاہا کہ الگ کر دوں، پھر کہا سرکار سے پوچھتے ہیں. سرکار سے پوچھا، میں نہیں کیسا ہے بیٹھے میں اسے بلاؤ. بلایا قتادہ رضی اللہ عنہ. جب حاضر ہوئے سرکار نے آنکھ کا ڈھیلا یہ پورا آنا فرمایا چک کے اندر رکھ دیا. قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم پھر میں تمیز نہ کر سکا کہ یہ آنکھ پھٹی تھی. پھر کہتے ہیں اس آنکھ سے جو نظر آتا تھا وہ دوسری سے نظر نہیں آتا. صحابی میں عرض کر رہا تھا جناب موسیٰ سے قوم نے کہا پانی چاہیے، پانی کی قلت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بندوبست کیا تھی پانی کا بندوبست میں پائپ شیپ نہیں لگایا. وہ کنویں میں ڈول شول نہیں سوچتے، کہا نہ پانی نکال کے دیں گے، ہم آپ کو اپنا معجزہ دکھائیں گے، نبی شان دکھائیں گے. نبی کی شان کیا ہوتی ہے قوم مجھے وہ دکھائیں گے. پانی سارے اللہ نکالتا ہے. جو چشمے ہمارے آج کے کشمیر میں نکلے ہوئے یہ بھی اللہ نکالنے والا ہے. جو چشمے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا عصا خلیف مارنے سے نکلے وہ بھی کس نے نکالے؟ اللہ. پر وہاں امر موسیٰ کا تھا، عمل بھی موسیٰ کا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا اللہ کے بارگاہ میں عرض کی
اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں کن کہوں گا تو چشمے نکل آئیں گے، کہا ہم نے اپنے پیغمبر کی شان دکھا دی۔ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ کسی نبی کی شان بیان ہو تو کہیں اللہ کی توحید نہ کمزور ہے، کہا نہیں، ہم نے خدا خود اپنا عمل دکھانے سے پہلے نبی کے ہاتھ سے دلواتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے میرے معبود کی شان کیا ہے۔ کہا موسیٰ پانی تو میں ڈائریکٹ دے سکتا ہوں اور سارے پانی میرے ہیں، میں خود ہی دیتا ہوں، لیکن ادھر شان تیری واضح کرنی ہے، ڈنڈا مار بٹے پہ بس آم آ رہا ہے پتھر پر، چشمے نکلے جتنے ان کو ضرورت تھے، 12 قبیلے 12 چشمے۔ کیا شان ہے جناب کلیم اللہ کی، آپ کے جوڑوں کی خاک پہ ہم سب ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں۔ باری آئی محمود پاک، باری آئی صاحب کوثر، موسیٰ پانی دیں، پتھر سے الگ الگ چشمے کر کے دیں، یہ معجزہ تو ہے، یہ شان نبوت تو ہے، پر شان کوثر نہیں، شان کوثر نہیں۔ آؤ دیکھو کوثر کیا ہے۔ اب آئے صحابہ محبوب کے پاس جنگ کے دوران، یا رسول اللہ سفر کے دوران، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ یہ دو واقعات میں ایک نہیں پڑتا، جو حدیبیہ والا ہے اس طرف میں اشارہ نہیں کرتا، صرف میں دوسرے کے ساتھ عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں، ہم بھوکے ہیں، وضو کرنے ہیں، غسل کرنے ہیں، جانور پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، پر میں تھوڑا سا پانی لیا، چھاچر میں پانی لایا، سرکار نے اپنی رحمت والا ہاتھ اس میں ڈبو دیا۔ باقی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، میں آپ کو ایک کمپیریزن دے رہا ہوں، آپ اس لیے میں آہستہ بولوں ورنہ یہ باتیں پیک لے کہنے والی ہیں۔ سرکار نے ہاتھ ڈبو دیا، دست نبوت نکالا تو انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پانی بھر لیا، پی لیا، نہا لیے، وضو کر لیا، اونٹوں کے پیٹوں میں پانی سٹور کر لیا، سارے برتن بھر، بات ختم ہو گئی۔ حدیث اتنی بات بتاتی ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ ان علماء سے پوچھیں، انسانی جسم سے کوئی لیکوڈ نکلے، کوئی پانی نکلے، کوئی لیکوڈ بہنے والی چیز انسانی جسم سے نکلے، وہ پاک ہوتی ہے؟ نہ وہ پاک ہوتی ہے، نہ وہ پاک کر سکتے، بلکہ احناف کے نزدیک جس کے جسم سے لیکوڈ نکل کر تھوڑا سا آگے پیچھے حرکت کر جائے، اپنی جگہ بدل جائے، اس بندے کی طہارت نہیں رہتی، وضو چلا جاتا۔ اب مصطفیٰ انسان ہے، ہاں مصطفیٰ بشر بھی ہیں، مگر دیکھ محمد بشر لیس کالبشر والیاقوت حجر لیس کالحجر، محمد بشر ہیں، تم بشروں جیسے نہیں۔ یاقوت پتھر تو ہوتا ہے پر تمہارے گاؤں کے پتھروں جیسا نہیں، وہ کسی جہان کے پتھروں جیسا ہے، تو وہ بھی پتھر، میرے گراں کا پتھر بھی پتھر ہے، اسلام آباد کا پتھر بھی پتھر ہے، مدینے کا پتھر بھی پتھر ہے، مکے کا پتھر بھی پتھر ہے، اور سرکار کے روضہ اطہر کی دیوار میں لگا پتھر بھی، سارے پتھر ایک جیسے ہیں۔ جب سارے پتھر حجر اسود کی مثال ہے، جب سارے پتھر ایک جیسے نہیں تو بشر سارے ایک کیوں کر رہے؟ ہم جیسے بشر ہیں۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے جوڑ کا پتہ، مصطفیٰ کے جوڑ کا مرد 7 لاکھ انبیاء کی جب نہیں، دل کا رسول فتح قرآن کی مدد سے کر، دل کا رسول فتح کا بادہ طلبہ۔ میں اور طرف نکل جاؤں گا، مصطفیٰ کے جسم سے پانی نکلا اور اس سے صحابہ نے طہارت کی، اس سے طہارت کی، گویا مصطفیٰ کے جسم کی رطوبتیں بھی ہمارے چشموں کے پانی سے کہیں زیادہ پاک، کہیں زیادہ پاک۔ کہا ہم نے تجھے طہارت دی تو شان کوثر پر دی، محبوب تیرے دھوبن کا کیا مقام ہوگا، ہم تو تیرے جسم سے رطوبتوں کو لوگوں کی پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ یہ شان طہارت اور تزکیہ۔ ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پانی دیا موسیٰ علیہ السلام نے، نکالا پتھر سے، کدھر سے نکالا؟ پانی کدھر سے نکلتا ہے؟ زمین سے، پتھروں سے نکلتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچی زمین سے نکلتا ہے، بٹوں سے نہیں، بٹیں اچھے نکلتا ہے،
میرے گھر کی بورنگ ہے اسلام آباد، وہ 120 فٹ ہو گئی، پانی آیا جا کے 100 جو مجھے بورنگ والے نے بتایا، میں دیکھتا بھی تھا، گول گول کاٹ کاٹ کے پتھر نکالتا رہا، 120 سے لے کے 170 یا 80 تک جب ہو گیا سارا بکول اس کے پتھر تھا، کافی سارے پتھر اس نے نکالے، تو وہ کہتا تھا کہ جو پتھر سے پانی نکلتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ باقی یہ میری بورنگیں سوکھ نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے میری ابھی تک چلتی ہے۔ اچھا پتھر سے ہی نکلتا ہے، چلے پتھر کا نہ بھی مانے، پتھر زمین کی جن سے، پانی زمین سے نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لنگر دیا پر فطرت کے مطابق دیا، نیچر کے مطابق دیا، جیسے پیچھے ہوتا چلا آیا تھا ویسے دیا۔ کہا پیغمبر صرف پانی دے اور اپنے ڈنڈے کے حکم سے ضرب سے دے، یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ شان نبوت ہوتی ہے، یہ شان پیغمبرانہ ہے، اور نبی فطرت سے ہٹ کے دے، نیچرل پروسیس سے ہٹ کے دے۔ عام حالات میں پانی صرف زمین سے آتا ہے، جو اپنے وجود سے لہریں جاری کرے وہ شان الکوثر کا پانی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اچھا میں نے اپنی کاپی سے ابھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، تو تمہید میں ہماری تقریر ختم ہو گئی۔ کہا میں محبوب تو اگر ادھر سے ہی دے۔ اچھا عنایتیں تو بہت سارے پیغمبروں نے کی، بہت سارے پیغمبروں نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ریکے لگایا، کیا کیا؟ ریکے لگایا، تو کہا کہ اگر تو رب ہے تو سورج مغرب سے نکال دے، ہمارا رب تو وہ ہے سورج مشرق سے نکال رہا۔ ایک دن تھا، علی مرتضیٰ کی گود تھی، سرکار کا سر انور تھا، علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، مصطفیٰ کریم ادا فرما چکے ہیں، اسی اثناء میں نماز سورج غروب کی طرف بڑھ رہا ہے، علی سوچ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کی ہی تعلیمات ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت، جو بھی شب العشاء فرما رہے تھے، بالکل نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ یہ موت کو دور ہے کہ نعرے کھوکھلے ہو جائیں گے اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اگر رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتے ہیں تو غلامی رسول کا نعرہ فضول ہے، ہم غلام نہیں ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو رشتہ داروں سے کنڈیاں اڑاتا ہے، میں یہ الفاظ کنڈیوں والے میرے ہیں، سرکار نے فرمایا جو قطع نہیں کرے، جو خون کے رشتوں کا حیا نہیں کرتا، نبی پاک نے فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو وعدے کو پورا کرے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، سرکار نے فرمایا ہے، اور سرکار کا فیصلہ قرآن کہتا ہے فائنل اتھارٹی، سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہے، اس چیلنج نہیں کہ اللہ بھی اسے نہیں بدلتا تو ہم کیا ہیں۔ لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے ساتھ، چونکہ اس شریعت کی خاطر میرے سرکار نے پتھر کھائے، اس دین کی خاطر میرے سرکار کوثر کے مانند نے پتھر کھائے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی، مولا علی نے نہیں پڑھی، ان کی ابھی نماز رہتی تھی، تو مولا علی نے سوچا کہ حضور کی تعلیمات میں نماز ادا کرنی چاہیے موقوتا، ویسے کسی کو اور آتی ہوئی ہے نا اپنے مولی صاحب سے دکھانے والی موقوتا والی صاحب، اور یہ مسئلہ حل کر جاؤں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بھی لکھی ہوئی ہے، وہ لکھی ہے، یہ موقوتا سے مراد وہ وقت نہیں جو اس گھڑی میں لکھے ہوئے، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے، یہ مولی صاحب امام صاحب نے مقرر کیے، یہ پیچھے والے وہ اوقات وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے، یہ موقوتا وہ ہے۔ بہت سارے لوگ عید دکھا دیتے ہیں امام کو، جی وقت مقرر ہے، یہ وقت امام صاحب نے مقرر کیا، چاہے جو انگل پاک کے سوئی پکے پاسے کر دیں، پھر یہ تھارٹی ہے کچھ نہ کچھ، اور یاد رکھیں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے نماز کا اصل وقت وہ ہوتا ہے جب امام مصلی پہ آئے۔ سبحان اللہ جی قد قامت الصلاۃ کے مسئلے کو آپ پڑھیں نا، کہاں اٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ اٹھنا ہے، ادھر الفقہ الاسلامی والادلہ، چاروں فقوں پہ اکٹھی کتاب مصر میں حضرت محمد زہیدی نے لکھی،
میرے گھر میں لائبریری میں اس نے تفصیل سے لکھا ہے. انہوں نے کہا صحابہ اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے جب امام مصلی پہ آتا تھا. فقہ کے مسئلوں کی طرف نکل گئے تو بات لمبی ہو جائے گی. موقوتا وقت میں نماز فرض ہے علی سے لے کر کون جانتا ہے. پھر عصر کی نماز کی تاکید آئی علی سے بہتر کون جانتا ہے. علی نے سوچا تو ہوگا کہ مصطفیٰ کو جگا لوں, مصطفیٰ خوش ہوں گے ان کی شریعت پہ عمل کروں گا. لیکن پھر علی کے عشق نے انہیں جواب دیا وہ نماز کیڑی نماز ہے جنہیں سونے کے آرام میں خلل ڈال. نمازیں جو قضا ہوں وہ پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. نمازیں جو قضا ہوں وہ پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. زندگی باندھ کے دیکھتے رہے اور یہی حال ابو بکر کے عشق کا ہے. دنیا کیا کر رہی ہے ابو بکر کو اس سے کوئی سروکار نہیں. 3 دن اچھا وہ حدیث آپ نے سنی ہے, سارے مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر میں کسی کی نیکیاں ہیں. حدیث سنی ہوئی ہے نا. تو سرکار نے فرمایا عمر کی. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ سچے کپڑے کو کڑا کڑا نہیں بول رہا. کیا فرمایا کس چیز کی نیکیاں ہیں؟ سارے نہیں. عمر کی. سرکار کو یہ بھی پتا ہے تارے کتنے ہیں اور یہ بھی پتا ہے عمر کی نیکیاں کتنی ہیں. ایک تھوڑ تو نہیں ہمارے والی کی چھوڑ دی, امام الانبیاء کی بات ہے. ما یعقل عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان کا کلام مبنی پر وحی ہوتا ہے, جو سرکار فرماتے ہیں وہی حق ہوتا ہے. کوئی تخمین اور ظن کی بات نہیں, پیغمبر کی بات علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے, ظنی نہیں ہوتا, تخمینی نہیں ہوتا. سرکار نے ہمیں عمر کی اتنی دیکھنے. سیدہ عائشہ تھوڑی پریشان ہو گئی, کہا تم اپنے ابا جی کی دیکھنے پوچھنا چاہتی ہو. عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, تیرے باپ ابو بکر کی غار کی نیکی ایک طرف. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غار ثور میں کون کون گیا؟ بندہ گیا آپ سے غار ثور میں؟ مکہ المکرمہ میں غار ثور آج بھی ہے الحمدللہ. میں 2017 میں گیا ہوں. تو غار ثور میں اب بھی میں اور علامہ اشرف صاحب اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. اب بھی اتنی تنگ جگہ ہے. تو صدیق اکبر بیٹھے ہیں, سرکار ان کی گود میں سر انور رکھے آرام فرمایا. مجھے کوئی دھیمی آواز میں کہتا ہوں, جوش میں نہیں شاید کوئی سمجھ سکتے, کوئی مولوی صاحب کوئی مفتی صاحب ڈھونڈ کے بتایا کہ صدیق اکبر نے غار میں کیڑی عبادت کی, کون سی عبادت کی. قرآن کا صحیفہ نہیں تھا پاس, مصلی نہیں تھا, صدقہ کرنے کے لیے جانور نہیں تھا, صدیق کعبے میں یا عرفات میں نہیں تھا, حج نہیں کیا, روزہ نہیں رکھا, زکات نہیں دی غار میں. صدیق نے غار میں جہاد بھی نہیں کیا. غار میں کوئی کافر نہیں تھا, صدیق نے تبلیغ بھی نہیں کی. خدا کی عزت کی قسم, اگر صدیق نے غار میں کوئی کام کیا ہے تو وہ صرف اور صرف چہرہ مصطفیٰ کا دیدار, مصطفیٰ کی خدمت کی, مصطفیٰ کی نوکری کی, مصطفیٰ کی چاکری کی, مصطفیٰ کی حفاظت کی, مصطفیٰ کا پروٹوکول بنایا. دوسری طرف عمر کی نیکیاں کون کون سی؟ ذرا توجہ کیجیے. اس میں جہاد بھی ہے, اس میں حج بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے, اس میں صدقہ بھی ہے, اس میں وہ دن بھی ہے جب عمر نے کلمہ پڑھا, کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہا او مکہ کے بدماشوں, او مکہ کے وڈیروں, کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہے, اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہے, اپنا کنبہ اجاڑنا چاہے, آؤ میرا نبی کعبے میں نماز پڑھ رہا ہے, روک کے دیکھو. طرف سے جرت کا یہ پہلا اعلان فاروق اعظم نے کیا ہے. پہلا اعلان جرت برسر عام فاروق اعظم نے کیا ہے. یہ نیکی بھی اس میں شامل ہے. عمر کی ساری نیکیاں ایک پاسے, صدیق کا واری واری جانا ایک پاسے. کیا سمجھتے ہیں یار؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول. نماز روزے دیکھتے ہو, بہت ضروری ہے نماز روزے.
لیکن مصطفیٰ کی چاہت سے ضروری نہیں. جی جی مصطفیٰ کی ذات پہلے ہے، تعلیمات مصطفیٰ کی بات نہیں. ترجیح ذات کو حاصل ہے. نماز روزوں کا پابندی کرنی ہے چونکہ اسی سے تو ہم مومن ثابت ہوں گے، لیکن نماز روزے ایمان نہیں ہے. ایمان سرکار کی وفاداری ہے. ذات محمد سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے. نمازیں اسی کی قبول ہوں گی جس کا ایمان قبول ہوگا. اس طرف نکل گئے ہم تو سیدنا مولا علی نے اس کشمکش میں فیصلہ کر لیا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، آقا کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے. آقا بیدار ہوئے، پوچھا اپنی باتیں اپنی جگہ پر کچھ کلمات، لیکن سرکار نے پوچھا جی پریشان ہو کیا بات ہے؟ مضطرب ہو. کہا یا رسول اللہ نماز قضا ہوگی. کہا پڑھ لو. علی تھوڑی تو تردد ہوئے، رک گئے. سرکار سمجھ گئے کہ علی قضا نہیں پڑھنا چاہتا. کہا وقت کو پڑھنا چاہتے ہیں. آقا جیسے مالکہ دی مرضی. سرکار نے دعا کی، اشارہ فرمایا، خواہش ظاہر فرمائی. اللہ نے سورج واپس بھیج دیا. اللہ نے سورج واپس بھیج دیا. رک کے کہتا ہوں اللہ نے سورج وقت تمام ہوا. بس اب لپیٹ رہے ہیں گفتگو. اللہ نے سورج واپس بھیج دیا. یہ سورج مشرق سے طلوع ہوا، یہ مغرب میں غروب ہوا. اب اس کے اگلے دن طلوع ہونے کی 23 گھنٹے اور کچھ منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے، اب جتنا بھی آپ 10 گھنٹے 12-14 گھنٹے کر لیں، 23 گھنٹے تو دن رات کے سارے ہوتے ہیں نا، تو وہ 10-12 گھنٹے جتنے بھی ہیں وہ ٹائم باقی ہے. اتنی دیر میں اس میں آدھی زمین 23 گھنٹے اور کچھ منٹ میں اس نے پورا چکر کاٹنا ہوتا ہے. تو یہ تو آدھا ہے نا، آدھا مڑ کے یہاں سے پھر یہاں آنا ہے. تو یہ یہاں سے یہاں آنے کے لیے ایٹ لیسٹ اسے 12 گھنٹوں 11.5 گھنٹوں کی ضرورت ہے. تو وہ ادھر سے 120 کی سپیڈ سے 300 کی سپیڈ سے بھی آتا تو یہاں سے شروع ہوتا، پھر مڑ کے اس کو ادھر سے آنا پڑتا اور یہاں آ کے کہ اگلے دن پھر اسے وہاں جانا. اللہ نے یہ تکلف نہیں فرمایا، یہ تردد نہیں فرمایا. کہا سورج جتوں ڈبے نا اتوں واپس آ. اس کو میں سادے لفظوں میں کہوں تو سورجا الٹے پاؤں پھر کے آ جا. ابو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ یاد فرمائیں. اس میں یہ تھا کہ اگر اے نمرود تو سورج مغرب تو کٹ لے گئے تو تینوں سے رب مان لے سکتے. آج علی کی نماز کی خاطر مصطفیٰ کی چاہت پر صاحب کوثر کے اشارے پر حامل الکوثر کی دعا پر سورج لوٹا، مشرق سے نہیں سامنے آیا، مغرب سے سامنے آیا. جب دنیا کی نظروں نے یہ دیکھ لیا سورج تو پلٹایا پر مغرب سے پلٹایا. وہ ابراہیم کا دیا ہوا چیلنج باقی تھا، جو سورج مغرب سے نکال لے وہ خدا ہوتا ہے. چیلنج باقی تھا، جو سورج مغرب سے نکال لے وہ خدا ہوتا ہے. بتاؤ جن لوگوں نے یہ چیلنج سن رکھا تھا ابراہیم کا، وہ محمد مصطفیٰ کو خدا کہتے یا نہ کہتے؟ اس ضرورت کے پیش نظر کہلوایا کہو انما انا بشر مثلکم. تیری تقریروں کے لیے نہیں کہلوایا کہ تو اسے تقریروں کا موضوع بنائے. مصطفیٰ تجھے میں نے اتنی کثرتیں دے دی ہیں، لوگ تیری شانوں کو دیکھیں گے تو تجھے خدا نہ بنا. تو خدا نہیں ہے، تو بندہ ہے. لوگ تیری انگلی سے سورج کو ٹوٹتا دیکھیں گے، لوگ تیرے اشارے سے پتھروں کو بھونکتا دیکھیں گے، لوگ تیرے اشاروں سے سورج کو پلٹنا دیکھیں گے، لوگ تیرے اشارے سے درختوں کو جڑیں اکھاڑ کر آتا دیکھیں گے، لوگ انہیں جڑوں سمیت واپس زمین میں پھر پیوست ہوتا دیکھیں گے. تو اشارہ کرے گا، پھل کا گچھا اتر کے تیری گود میں آ جائے گا. ارے پھل اتار لینا تو شاید کوئی یہ جادوگر بھی کسی جنتر منتر سے اتار لے، لیکن اترے ہوئے کھجور کے خوشے یا انگور کے گچھے کو واپس لگا دے گا. لوگ ان سے یہ بھی دیکھیں گے سونے علم اتنا دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو اوپر بھی دیکھ سکتا ہے. جب مصطفیٰ نے جنت کی بات کی، سیاستہ کی حدیث ہے، مصطفیٰ نے فرمایا میں یہاں بیٹھ کر جنت کو دیکھ رہا ہوں.
تو اوپر کو دیکھتا ہے. جب میں موسیٰ کی قبر پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کانا موسیٰ یصلی موسیٰ فی قبرہ، کانا موسیٰ یصلی فی قبرہ، یا کانا موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ. یہ بھی دیکھا کہ قبر موسیٰ کی ہے، یہ بھی پہچان لیا موسیٰ کھڑے ہیں، اور یہ بھی پتہ کر لیا کہ کیا کر رہے ہیں. جب تیرے علم کو دیکھیں گے، جب تیری قوت کو دیکھیں گے، جب تیری صحبت کو دیکھیں گے، جب تیری عظمت کو دیکھیں گے، جنہوں نے بچھڑے کے اندر سے خاص قسم کی آواز سنی تو اسے خدا بنا لیا. کوئی درخت بڑا گھنا دیکھا تو اسے خدا بنا لیا، آگ کا الاؤ دیکھا تو اسے خدا مان لیا. یہ انسان بڑا کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے تو خدا بنا لیتا ہے. جب خدا کے شانوں کے مظہر شان کوثر کے مالک مصطفیٰ کو دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لہذا مصطفیٰ اعلان کر دو میں بشر. بشریت کے اعلان کا مقصد یہاں یہ تھا. فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو کوثر کا مالک بنا دیا. کوثر کا ایک معنی صرف عرض کرتا ہوں، وہ ہے النبوہ. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے انا اعطیناک النبوہ. اے حبیب ہم نے آپ کو نبوت دی. باقی نبیوں کو بھی تو نبوت دی کہا، باقیوں کو وہ عصا سے پانی نکالنے والی تھی، تجھے اپنے وجود سے چشمے جاری. ایک مثال ہے، باقیوں کو یہ نبوت دی کہ عامیوں نے ان کا کلمہ پڑھا، عام لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا. تجھے یہ نبوت دی کہ ہر کسی نے تیرا کلمہ پڑھا، سرداروں نے بھی پڑھا، چھوٹوں نے بھی پڑھا، بادشاہوں نے بھی پڑھا، حتیٰ کہ نبیوں نے بھی تیرا کلمہ پڑھا. جو اپنے کلمے لوگوں سے پڑھواتے رہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہم نے نبیوں پر لازم کر دیا. اپنے کلمے تم پڑھا چکے، اب کون سے کہ محمد کا کلمہ پڑھواؤ، خود بھی محمد کا کلمہ. آتینا یار زندہ صحبت باقی. کبھی زندگی میں موقع ملا اس طرح کا موسم اور اس طرح کی رات کی تاریکی نہ ہوئی، دن دن ہوا. زندگی میں کبھی موقع ملا کہ اس مضمون کو ادھار چھوڑتے ہیں، مکمل کریں گے. لیکن میں جس گھر سے آیا ہوں، خواہ اس گھر کی بات کروں تحریک منہاج القرآن کی، یا میں جن سادات کے پاس آیا ہوں ان کی بات کروں، یا میں قبلہ اشرف صاحب کے باقی علماء کی، سب کا ایک ہی پیغام ہے. آج جب دنیا میں سرکار کی عزت اور حرمت پہ حملے ہو رہے ہیں، خواہ وہ فرانس میں ہو یا کسی ممبر سے ہو، کسی مسجد کلیسا سے ہو یا کسی جگہ سے ہو، اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. ایک حل یہ ہے کہ ہم اپنا کردار سنواریں کہ ہمارے کردار کی وجہ سے سرکار پہ انگلیاں نہ اٹھیں. لیکن ایک آسان حل یہ ہے، بدبخت کفار اور یہود و نصارہ ہمارے نبی کی حرمت اور عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اور ہم فرقوں کی ڈیڑھ کی اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں. امت کو فرقوں میں تقسیم کر کے کیا جب نبی کے خاکے بنتے تو کسی ایک فرقے کو دکھ ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے سب کو دکھ ہونا چاہیے، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے. اگر سب کو دکھ ہوتا ہے تو ہمارا دکھ سانجا ہے. اور اس سانجے دکھ کی وجہ سے ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جس سے امت کے اتفاق اور اتحاد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور وہ ذات فاطمہ کے بابا کی ہے، اور وہ دروازہ محمد مصطفیٰ. کفار میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ تعداد میں بڑھ کر نبی کے ذکر کو عام کرنا چاہیے. پہلے میلاد کم ہوتا تھا، زیادہ ہونا چاہیے. پہلے جن مدرسوں یا جن محلوں میں نہیں ہوتا تھا، اللہ کی قسم اس دور میں کہتا ہوں ان پر ڈبل لازم ہے. اس لیے کہ جب محبوب کی توہین ہوگی تو تم اس کے مقابلے میں، ہم فرانس کا ویزا ہی نہیں ملے گا کہ ہم جا کے اس کو مار سکیں. وہ جس کا حصہ تھا اس نے کوشش کی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے سرکار کی اوصاف کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کے نخلوں کو، آپ کی محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بڑھ چڑھ کر گلی کوچاؤ بازار میں سرکار کی ذکر کی محفلیں مجلسیں سجا دو. کافروں کا وہ اہانت اور گستاخی ہمارے ذکر میں، نعتیں پڑھنے میں، درود پڑھنے کے نیچے دب جائے اور دنیا میں سرکار کے چرچے ہی چرچے ہو جائے. یہ پیغام ہے. اور اس کے ساتھ یاد رکھیں علماء بار بار، یہ علماء آپ کے عقیدوں کے وکیل ہیں. آپ کے عقیدے پہ حملہ کرے گا، اللہ کے فضل سے ہم اسے آخری دروازے تک نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ کے اور میرے اعمال کی وکالت یہ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی نماز کا احساس خود دینا ہے. آج ہم بددیانت ہوں گے تو ہمارے نبی اور اسلام پہ انگلی اٹھے گی.
اور ہم میلاد منا کر نمازوں کو قضا کریں گے تو آپ کی مسجد میں اٹھیں گے. ہم معجب بن رہے ہیں اپنے دین کے بدنامی کے لیے اور اپنے عقیدے کی بدنامی. آؤ مسجد میں بیٹھ کر سرکار کی محبت کی اتنی خوبصورت باتوں کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم سرکار کو تو اللہ کے فضل سے مانتے ہی ہیں, سرکار کی بھی مانتے ہیں. سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ عاشق نہیں ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ. جو پڑھتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک مزید استقامت دے دے. اور نماز قضا نہیں کریں گے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, نماز نہیں چھوڑیں. اور کسی جگہ پہ اگر کوئی عمل رہ بھی جائے اس کی قضا ہے. اللہ کی عزت کی قسم حضور کے ادب کی کوئی قضا ہے. جس نے ادب مصطفیٰ والی جگہ پہ پیٹھ پھیر لی, کٹ کر لی, اس کو پھر وہ جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدل کو ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے انداز کو اور آپ کے سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا, جن کے آنے سے پروردگار عالم جل والا شان و نوازل تیری بارگاہ میں حاضر اللہ, ہم سب کی حاضری قبول فرما. ابتدائی محفل سے اختتام محفل تک جس قدر ذکر خیر مختلف انداز میں کیا گیا, اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سب کے سارا ذکر و اذکار قبول و منظور فرما. پاک پروردگار اس محفل کے انعقاد میں جس قدر محبتیں, چاہتیں, عقیدتیں, پیار, صحیح کوشش کی گئی, اللہ قبول و منظور فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب جمع ہوئے, جو سنا, جو سنایا, جو بیان کیا گیا, یہ سننا بیان کرنا قبول و منظور فرما. اے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ جو حق اور سچ باتیں ہم نے سنی ان کے عمل کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ عزتیں برکتیں نصیب فرما. آقا اسلام کی ساری امت کی خیر فرما. یا اللہ کل کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی غلامی اور حقیقی محبت نصیب فرما. پروردگار عالم جل وعلا شان قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرما. اے الہ العالمین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, تیرے گھر میں موجود ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو, التجاؤں کو, ان محبتوں کو قبول فرما. یا اللہ دور و نزدیک سے چل کر جس قدر دوست, بزرگ, چھوٹے بڑے تشریف لائے, سب کا آنا یا بیٹھنا, سننا سنانا قبول فرما. علامہ صاحب بڑی پیار سے, بڑی محبت سے, اتنے دور سے, اتنے مشقت کے بعد تشریف لائے. یا اللہ ان کا آنا اور ان کا بیان کرنا, ہم سب کا سننا قبول منظور فرما. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں جینا, محبت میں مرنا نصیب فرما.
تاریخ لبیک میں ہمارے جتنے قائدین یا اللہ گرفتار کیے جا چکے اللہ پاک ان کو عزت عطا فرما، پروردگار رہائی نصیب فرما، خزانہ غیب سے اللہ مدد فرما، نصرت نازل فرما، پروردگار دین کا غلبہ نصیب فرما، طاغوتی شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف بکنے والوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بارہ کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان، ساهل يا الهي كل صابر بحرمة سيد الابرار، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدايا واسع الكرم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔